تو یہ اگر ہم ہر گناہ کے بارے میں یہ تفکر کرتے رہے، خاص طور پہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو ہزارہ گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ، مشفق رویہ، گھر والے آپ کا انتظار کریں کہ کب وہ گھر میں داخل ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ اللہ یہ مصیبت باہر ہے تو سکون ہے، وہ بلا کب آنے والی ہے، اور جیسے دروازہ بجے اور گھر والے ٹینشن میں آ جائیں کہ آ گئی مصیبت، اب یہ تقریب کار گھر میں داخل ہو کے باہر کا سارا غصہ ہم پر نکالے گا۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا، باہر لڑ جھگڑ کر آئیں گے، وہاں ہمت نہیں ہوگی کسی کو کچھ کہنے کی، گھر میں داخل ہو کر یہ باہر جو بکری کا بچہ تھا یہاں کے شیر بن جاتا، او ببر شیر بھائی ہٹ جاؤ پیچھے، ببر شیر اندر آ گیا، اور پھر جو گھر والوں پہ چڑھنا دھمکانا اور یہ اور وہ۔ اور اسی کو ذرا باہر دیکھ لیں، کوئی اس کے سامنے لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھے گا تو اس سے معافی مانگے گا الٹا، کوئی بات نہیں بھائی معذرت چاہتا ہوں، میرا پاؤں ذرا آگے ہو گیا، آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور گھر میں زوجہ کے اوپر یہی بہادر اتنا شیر ہوگا کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، یہ چیزیں پریکٹیکل چاہتی ہیں، یہ عمل چاہتی ہیں، ایک تفکر مسلسل چاہتی ہیں۔ صرف آپ کا سننا کافی نہیں، میرا بولنا کافی نہیں، صرف اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ تفکر کرنے کے بعد اپنا محاسبہ، اور محاسبے کے بعد عمل ضروری ہے، تب کہیں جا کے کام ہوگا، معاشرہ سنورے گا۔ ہمارے نبی نے ایسی تو انقلاب پیدا نہیں کر دیا، 40 سال تک عمل کر کے دکھایا، 40 سال 40 ایئرز بہت بڑی بات ہوتی ہے، 40 سال تک اللہ کے حکم سے۔ پھر اعلان نبوت فرمایا، صفا پہ کھڑے ہو گئے، تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا کے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو انقریب تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق امین، ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کریں گے۔ تو فرمایا بس پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم نے 40 سال تک عمل دکھایا، تو کفار بھی آپ کو صادق امین کہنے پر مجبور ہوئے۔ مسلسل 40 سال عمل بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں صرف 4 دن عمل نہیں کرنا ہے، 4 منٹ اس پہ غور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں بھی اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس 12ویں کے اوپر جہاں اللہ کی ہزارہ رحمتیں برکتیں نازل ہوئی، کاش ہم یہ سوچیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ اس ربیع الاول میں اخلاق مصطفیٰ کا تحفہ بھی ضرور حاصل کریں، تو معاشرہ سنور جائے، گھر میں سکون آ جائے، عورت کو پھر آپ کی غیبت چغلی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ عورتوں کی بیچاریوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ یہ ہمدرد بہت زیادہ بناتی ہیں۔ کوئی بھی آئے گی خاتون، اب منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی، بہن کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب بہن نے کیسٹ لگا دی، میرے شوہر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ بولا، اس نے یہ ہوا، پوری کہانی۔ کوئی بعض اوقات ایک خاتون تھی، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے گھر پہ آئیں، اور ہماری امی جان بھی بیچاری بہرحال ایک عورت، پوری کہانی ان سے پہلے معلوم کی، کیا ہوا بیٹی کے ساتھ، کیا مسئلہ ہوا، اور وہ تبصرے چل رہے ہیں، اور پھر مجھے بعد میں بتایا۔ تو میں کبھی کبھی پیار سے اپنی والدہ کو منع کرتا ہوں، امی دیکھیں اس طرح نہ کیا کرے، کبھی کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی کی برائی نکل جاتی ہے۔ تو ہماری والدہ کہتی ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو، لگتا ہے تم منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہو، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا اور کون سی گفتگو کریں۔ تو واقعی ہماری بہنوں کا مسئلہ یہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ اس طرح غلط رویہ رکھیں گے تو غیبت، چغلی، بدگمانی کے دروازے۔ اور کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زوجہ کا محتاج کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض وقت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، ایسی مہلک بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے رشتہ دار کی ہوئی، ان کو ایسا کینسر ہوا عجیب و غریب کہ بس ان کی حالت خراب ہو گئی، بستر پہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس وقت یہ زوجہ اگر آپ نے اچھا رویہ رکھا ہوگا تو آپ کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی، ورنہ خدمت تو شاید کر لے، لیکن ہر خدمت پہ اس کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو چھل نہیں کر دیں گے۔ عورتوں کے تیر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کے جب طنز چلتے ہیں تو ہو چاقو سے کاٹ دو یہ کم ہے، ان کی زبان جب چلتی ہے تو لا حول ولا قوت، یہ نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھر والوں پر شفقت اور محبت کا مظاہرہ کریں، ان کا دل جیتیں۔ کسی کو پریشر میں لے کر اپنے انڈر کرنا یہ کمال نہیں ہے، کسی کا دل جیت لینا کمال ہے۔ نبی کریم نے تلوار نکال کے صحابہ کرام سے نہیں فرمایا تھا اسلام لاتے ہو نہیں لاتے ہو۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔
میں کہتا ہوں اگر تلوار اسلام سے پھیلا ہوتا، دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ جب تلوار کا خوف تھا تو کلمہ پڑھ لیا، تلوار ہٹی تو کیا آپ کسی کو اس مذہب پہ قائم رکھ سکتے؟ نہیں بھئی، خوف کی وجہ سے کرے گا نا، جیسے مسلمان وہاں سے رخصت ہوں گے بولیں گے اچھا گئے نا، تو پھر فوراً بغاوت شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ محبت میں سرشار ہی ہوتا گیا، اس نے نبی سے بغاوت نہیں کی، نبی نے پیار سے، محبت سے، شفقت سے تبلیغ دین فرمائی، سختی نہیں، تو سب کے دلوں پر راج کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سرکار نے آپ کو مکہ المکرمہ بھیجا، وہاں پہنچے، کفار قریش نے کہا کہ ان کو تو ہم اندر نہیں آنے دیں گے، آپ اگر چاہیں تو طواف کر لیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا کہ میں اپنے مصطفیٰ سے پہلے طواف کر لوں، ان کے بغیر طواف کروں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کعبۃ اللہ سامنے ہے، اتنے عرصے بعد طواف کا موقع مل رہا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ ہے نا، پیار ہے، شفقت ہے، تبھی تو ایسا معاملہ ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، اخلاق مصطفیٰ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خصوصاً زوجہ کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ آج مجھ سے لے لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھ پر آپ پر میرا ایک حق باقی ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، یہ کیا؟ عکاشہ اپنا حق طلب کر رہا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عکاشہ بیان کرو کون سا تمہارا حق ہے؟ عرض کی آپ ایک مرتبہ جہاد کے لیے صفیں سیدھی کر رہے تھے، میں صف میں تھوڑا ٹیڑھا کھڑا ہوا تھا تو آپ نے میری پشت پہ چھڑی ماری تھی، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام کے روٹے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے فق ہو گئے کہ یہ نبی کو معاذ اللہ چھڑی۔ عکاشہ کا ذہن کو کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام مضطرب بے چین ہو گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، طبیعت بے چین ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا نہیں عکاشہ ٹھیک ہے، تم بھی چھڑی استعمال کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی میری کمر پہ قمیض نہیں تھی۔ صحابہ کرام منہ چھپا کر رونے لگے، یہ عکاشہ کو کیا ہو گیا؟ نبی کی قمیض ہٹا کر، یہ عکاشہ کو کیا ہو گیا؟ کچھ کر بھی نہیں سکتے، نبی کا حکم ہے، حالت خراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تمہیں ایسے ہی بدلہ ملے گا، اپنی قمیض مبارکہ ہٹا لے۔ چھڑی عکاشہ کے ہاتھ میں دے دی، لو بدلہ لے لو۔ عکاشہ نے چھڑی دور پھینکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ عکاشہ کی یہ ہمت کہ آپ سے بدلہ لے، خدا کی قسم میری تمنا تھی کہ میں آپ کی مہر نبوت کا بوسہ دوں، اس کے لیے کوئی ہیلہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ ہیلہ اختیار کر لیا۔ قربان جائیے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت پر اور ہمارے نبی کی عظمت پر۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آج دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی رہنما لا کر بتا دیجئے جو اپنے ماتحت کو یہ کہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ آج تو ہم ماتحت پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے نوکر کو اپنے ماتحت کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے، جب چاہو ذلیل کر دو، جب چاہو اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دو، اور بدلہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ضمناً واقعی یاد آ گیا تو عرض کرتا ہوں عظیم لوگوں کے کام عظیم ہی ہوتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے تھے، ایک چھوٹا بچہ خدمت پر مامور تھا، گھر سے سحری اور افطار لے کر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے آپ پان کھاتے تھے بعد میں ترک فرما دیا تھا، اس وقت پان کھانے کی عادت تھی۔ افطار ہو گیا، بچہ لیٹ ہو گیا، آ نہیں سکا، کافی دیر بعد آیا تو پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی، قریب آیا تو آپ نے اس کے سر پہ 2 چپچ ماری اور فرمایا آج اتنی دیر کر دی۔ بچے نے کہا کہ حضور دراصل گھر سے ہی دیر ہو گئی تھی، گھر والوں نے دیر سے کھانا تیار کیا۔ اب وہ بچہ چلا گیا۔ حضرت حکیم صاحب ایک ہیں آپ کے ساتھی تھے، وہ آپ کے ساتھ معتکف تھے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس رات انتہائی بے چین، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، حتیٰ کہ سحری کا وقت آ گیا۔
وہ بچہ سحری لے کر آیا، آپ نے کہا بیٹا سب سے پہلے ادھر آؤ۔ بچہ قریب آیا، اپنا امامہ اتار کے زمین پر رکھ دیا، فرمایا بیٹا میرے سر پہ 2 تھپڑ مارو۔ بچہ جب گھبرا گیا، حضور یہ میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میدان معاشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا تو نے اس بچے کے 2 تماچے کیوں مارے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا تم بدلہ لے لو۔ بچے نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھہرو۔ جلدی سے مسجد میں گئے، فقراء کی تقسیم کے لیے ایک لکڑی کے بکس میں بہت سارا پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ لے کر آئے، کھول کے کہا بیٹا دیکھو سارے دے دوں گا، تم 2 تھپڑ مار لو۔ اس نے کہا نہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ فرمایا تم نابالغ ہو بیٹا، معاف کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے، مارنے ہی پڑیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے تو بیٹا ہم کریں گے۔ اس کا ہاتھ لیا اور 2 اپنے سر پہ چپت لگائی اور پھر سارا بکسہ بھی اسی کو دے دیا۔ انہوں نے ایسے تو عزت نہیں پالی، ان کی مدح اور ثنا کے ترانے ایسے تو نہیں سب کی زبان پہ چل رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم سامنے ہوتے ہیں سب ریڈ الرٹ، اور جیسے ہم نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بڑا بد دماغ آدمی ہے، کمبخت نے زندگی دوبر کر رکھی ہے۔ ہماری عزت تو یہ ہے، لوگ ہمارے منصب، ہماری طاقت، ہماری قدرت، ہمارا پیسے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ورنہ ہماری اخلاق، ہماری عادات ایسی ہیں کہ پیٹ پیچھے گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عادات میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خوف کی وجہ سے اپنے غلام سے فرمایا بدلہ لے لے۔ کوئی شوہر ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم پہ ظلم و ستم کیا تھا، فلاں وقت مارا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ظلم تھا، لو جوتی اٹھاؤ، میں نے جوتی ماری تم بھی مجھے جوتی مارو؟ نہیں، ہمارے دل میں ہے تکبر، بڑا پن، لوگوں کے سامنے ریاکارانہ طور پر اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے جملے کہنے والا جب امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تب اس کا تکبر دیکھیے۔ وہ ہمارے نبی تھے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے نبی کے صرف نعرے لگانا سیکھا ہے، ہم نے نبی کے نام پہ کھانا ضرور سیکھا ہے، نبی کے طریقے اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہت مشکل کام ہے بابا، یہ کون کرے؟ کسی دوست کو دیکھا ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا یار فلاں وقت میں لڑائی ہوئی تھی تو میں نے تمہیں مارا تھا اور برا بھلا کہا تھا، یار خدا کے واسطے آج بدلہ لے لو بھائی۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں بدلہ دلوا دیجئے، دنیا کی ذلت کی فکر مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت کے بدلے میں آخرت میں جو آپ کو عزت عطا فرمائے گا وہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور۔ اور اگر آپ نے سوچا نانا چلو ٹھیک ہے مانتا ہوں غلطی ہوگی لیکن معافی نہیں مانگ سکتا، یہ ہے دل کا تکبر۔ بعض تو ایسے متکبرین بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کی، ان کا دل توڑا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اور جب انہیں پیار شفقت محبت سے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ماں کے قدموں میں نہیں گر سکتے، والد سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ دل کے تکبر نے ہاتھوں کو روک دیا، جڑنے نہیں دیا، اور اسی طرح پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بدبختی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو کر پہنچیں تو اس سنت نبی کو اختیار کریں۔ یہ خلق مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ دے جاؤ، آخرت کے لیے کچھ جمع مت رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہیں جا رہے تھے کہ یہودی سامنے سے آ گیا، بڑا مالدار تھا، کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے لیا تھا اور تھا بھی وہ ذمی کافر۔ حکومت اسلامیہ میں اگر کوئی کافر تحفظ کے لیے ٹیکس دے جس کو جزیہ کہتے ہیں تو اس کافر کو کہتے ہیں ذمی کافر، اور پھر حاکم اسلام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ یہودی ذمی کافر تھا، کہنے لگا محمد میرے پیسے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بظاہر میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تمہارا قرضہ دوں۔ کہنے لگا ایسا ہے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اب آج کو کوئی صاحب منصب ہوتا، پیچھے اتنا زبردست پروٹوکول، جان قربان کرنے والے صحابہ اشارہ فرماتے پہ جاؤ، ٹوٹ پڑو، مارو اس کو ذرا سمجھاؤ۔ اس وقت حاکم اسلام
جس کی پوری دنیا پر حکومت، جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، جو اشارہ کر دے تو ہوائیں رک جائیں، جو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے کر دے، پکڑ لو اس کو. نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا اگر تم ہمیں روکتے ہو تو ایسا ہی ہے، ہم یہ رکیں گے. ظہر وہیں پڑی، عصر وہیں پڑی، مغرب وہیں پڑی، عشاء وہیں پڑی، رات وہیں گزاری، اگلے دن کی فجر بھی وہیں پر ادا کی. 5 نمازیں، بڑی بات ہے.